یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہونا ہو، چاروں قول سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میراکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح خود کو شیشے میں نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی ابھی بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ جیتے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد؟ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ حملہ۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو۔